السلام علیکم۔ کلاس 12 کی اردو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج 50 مارچ کی اردو شعائے ادب میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں بنت بہادر شاہ، جس کے لکھنے والے ہیں خواجہ حسن نظامی۔ بہت آسان طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا، آپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں خواجہ حسن نظامی کے بارے میں۔ خواجہ حسن نظامی پیدائش 1878، بستی نظام الدین اولیاء، دہلی۔ آپ کے والد کا نام تھا سید عاشق علی، اور آپ کی کتابیں ہیں کرشن بیتی، میلاد نامہ، یزید نامہ، بیگمات کے آنسو۔ آپ کا انتقال 1955 میں ہوا۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ کچھ نام یاد کر لیں۔ بنت بہادر شاہ کا نام ہے کلثوم، اور شاہی حکیم جہاں یہ لوگ مدد کے لیے گئے تھے ان کا نام میر فیض علی ہے، جو میرٹھ کے رہنے والے تھے، اور زمیندار کا نام جس نے مدد کیا تھا اس کا نام بستی تھا، اور کلثوم یعنی بنت بہادر شاہ کے شوہر کا نام مرزا ضیاء الدین ہے۔ تو چلیے اب سیدھے سیدھے ہم لوگ آتے ہیں سبق پر۔ خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ جس رات بہادر شاہ کی بادشاہت کے خاتمے کا اعلان ہوا تو پوری دلی، خاص طور سے لال قلعہ میں ایک کہرام سا مچا ہوا تھا۔ در و دیوار پر حسرت برستی تھی۔ شاہی محل کے رہنے والوں کو اجلے اجلے سنگ مرمر بھی کالے کالے نظر آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا۔ اس وقت شہزادی زینب صرف 3 سال کی تھی اور دودھ کے لیے بلکتی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ جب بادشاہ نے سبھی لوگوں کو اپنے پاس بلایا تو سبھی کے دلوں میں یہ باتیں تھیں کہ آپ پتہ نہیں بادشاہ کس لیے بلا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب فضا میں توپ کے گولوں کی آواز گونج رہی تھی۔ بادشاہ نے سب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تم سب کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر مقدر میں ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم ملیں گے۔ اور انہوں نے شہزادیوں اور بیگمات سے کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ رہوں تو تمہاری بربادی ہو سکتی ہے، تمہارا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر تم لوگ الگ رہو گی تو ہو سکتا ہے اللہ پاک تم لوگوں کے لیے کچھ بہتری کا سامان پیدا کر دے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خداوند قدوس کے دربار میں دعا کرنے لگے کہ اللہ پاک یہ بے وارث بچے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ محلوں میں رہنے والے آج جنگلوں اور ویرانوں میں جا رہے ہیں، ان بے کس عورتوں کی آبرو کو بچا لینا۔ رات کے آخری حصے میں 2 مرد اور 3 عورتیں رتھ پر سوار ہو کر لال قلعے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ لوگ کورالی گاؤں میں رتھبان کے مقام پر قیام کیا۔ وہاں باجرے کی روٹی اور چھاچھ کھانے کو میسر آئی۔ وہاں صرف 1 دن اور رات امن سے گزرا۔ دوسرے دن آس پاس کے جاٹ گجر جمع ہو کر کورالی گاؤں کو لوٹنے چڑھ آئے۔ سینکڑوں عورتیں بھی ان لٹیروں کے ساتھ تھیں جو چڑیلوں کی طرح ان کو لوٹ رہی تھیں۔ تمام زیور اور کپڑے ان کمبختوں نے اتار لیے۔ اس لوٹ کے بعد شاہی گھرانے کے افراد کے پاس ستر پوشی کے لیے کوئی معقول لباس نہ تھا اور کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہ تھی۔ چھوٹی شہزادی زینب پیاس سے رو رہی تھی۔ چھوٹی شہزادی زینب کے لیے کلثوم نے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی اس بچی کو کچھ پانی مل سکتا ہے؟ تو وہ آدمی قریب آیا اور کہا کہ تم نے مجھے بھائی کہا تو میں بھی آج سے تم کو اپنی بہن مانتا ہوں۔ اس آدمی کا نام تھا بستی۔ وہ اپنی بیل گاڑی لے کر آیا اور ان لوگوں کو لے کر میرٹھ میں شاہی حکیم کے گھر پہنچا، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے ہی طے کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے ان لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ تم سیدھا میرٹھ جانا، وہاں شاہی حکیم فیض علی رہتے ہیں، شاید وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ لیکن حکیم صاحب نے ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی، کیونکہ وہ انگریزوں سے خوف زدہ تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اگر ان لوگوں کو یہاں پناہ دی گئی تو انگریز ان پر ظلم کریں گے، اس لیے انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔
ناچار زمیندار نے بیل گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ اب یہ لوگ حیدرآباد کے سفر پہ تھے۔ عورتیں گاڑی میں سوار تھیں، مرد پیدل چلتے تھے۔ تیسرے دن شاہی خاندان ایک ندی کے کنارے پہنچا۔ وہاں نواب کی فوج موجود تھی۔ شاہی خاندان کے جو لوگ بیل گاڑی سے جا رہے تھے ان کی بڑی خاطر مدارات کی گئی۔ انہیں ہاتھی پر سوار کر کے ندی پار اتار دیا گیا۔ اچانک دوسری طرف انگریز فوج آ گئی۔ نواب کی فوج کے ساتھ ان کی لڑائی ہونے لگی۔ اس جنگ میں شاہی خاندان کے مرد بھی شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن انہیں حکم دیا کہ آپ عورتوں کو لے کر سامنے کھیت میں چھپ جائیں۔ اس وقت کھیت میں اناج پکی ہوئی تیار کھڑی تھی، جہاں پر شاہی خاندان کے لوگ چھپ گئے۔ اچانک وہاں ایک گولا آ کر گرا، جس سے وہاں آگ بھڑک اٹھی اور تمام کھیت جلنے لگا۔ عورتیں پریشان ہو کر وہاں سے باہر نکل آئیں۔ اس بھاگ دوڑ میں وہ خون آلود بھی ہو گئیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی مخملی بستروں پر سوتے تھے، آج کانٹوں بھرے راستے پر دوڑ رہے تھے۔ ان کے نصیب میں شاید یہی لکھا تھا۔ اور دوسری طرف بہادر شاہ ظفر قیدیوں کی طرح جیل خانے میں قید تھے اور سختیاں جھیل رہے تھے۔ یہ خلاصہ ہوا، اور جب آپ اسے اچھی طریقے سے سن چکے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ سارے سوالوں کے جواب خود دے سکتے ہیں۔ ویڈیو لمبی نہ ہو، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔